اس وقت تقریباً آدھی رات ہو گئی تھی جب میں نے اپنے دوست ذیشان سے واپس گھر آنے کی اجازت لی۔ اس نے مجھے کافی منع کیا کہ رہنے دو، موسم خراب ہے، صبح چلے جانا، مگر میں شروع سے ہی کسی کے گھر رہنے سے بہت کتراتا تھا۔ خیر میرے بار بار کہنے سے اس نے مجھے اجازت دے دی اور اس نے مجھ پر ایک مہربانی اور کی کہ مجھے سٹاپ تک چھوڑ گیا۔ اب میں سٹاپ پر بالکل اکیلا کھڑا تھا اور موسم بھی خراب تھا اور سڑکیں ویران تھی اور اوپر سے شور کرتی ہوائیں۔ میں تو گھبرا گیا، پھر خدا کا نام لے کر چل پڑا اور سڑک کی دوسری جانب جا کھڑا ہو گیا جہاں سے میری بس آنی تھی، مگر آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مجھے کھڑے ہوئے، کوئی ایک بھی بس پاس سے نہیں گزری تھی۔ سوچا گھر پاس ہی ہے، پیدل ہی چلا جاتا ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا، ایک گاڑی نظر آئی اور وہ میرے پاس آ کر رک گئی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا مگر خدا کا نام لے کر کھڑا ہو گیا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گا۔ مگر جیسے ہی گاڑی کا شیشہ اوپر ہوا میں تو اپنی ہوش ہی کھو بیٹھا۔ واہ کیا نظارہ تھا! میں اس پل اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ سکتا تھا۔ بھائی کیوں نہ سمجھتا، دنیا کی سب سے حسین لڑکی جو میرے سامنے تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتا رہا مگر اچانک اس کی آواز میں چونک گیا اور سوچو کہ احساس سے باہر آیا۔ اس نے مجھے کہا کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر میں اس لیے چونکا کہ پہلی بار میں نے لڑکی کے منہ سے یہ سنا تھا کہ کہیں جائیں گے آپ، ورنہ فلم اور حقیقت میں لڑکا ہی لڑکی کو کہتا ہے کہ کہیں جائیں گے آپ۔ خیر میں نے بتایا کہ میں گرین ٹاؤن جانا ہے اور اگلا لفظ اس نے کہا میرا خیال ہے قبرستان کے پاس آپ کا گھر ہے۔ یہ سن کر جو میں نے اچھے خیالات اس کے بارے میں سوچے تھے وہ سب بھول گیا اور ذہن میں ایک ہی بات رہ گئی، بھائی یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ مگر اس وقت میں کیا کر سکتا تھا، میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ خیر گاڑی میں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا یہ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں کوئی چڑیل تو نہیں؟ دیکھو چڑیل کے پاؤں تو مڑے ہوئے ہوتے ہیں مگر میرے تو بالکل صحیح ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور اس کے پاؤں دیکھے اور آیت الکرسی کو وہیں چھوڑا اور ذہن میں ایک خیال آیا، آپ کے پیر بڑے حسین ہیں، انہیں زمین پر مت اتاریے گا، میلے ہو جائیں گے۔ مگر کمال ہے، اس نے مجھے کہا میں جانتی ہوں کہ میرے پیر خوبصورت ہیں، تم زبان سے کہو نا۔ ذہن میں ایسے نہیں سوچتے۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو میں کیا کہوں، چڑیل یا کچھ اور مجھے کسی اور بلا کا نام بھی نہیں آتا تھا کہ میں اس کو وہ کہہ لوں۔ خیر میں نے اسی کشمکش میں ایک بار پھر آیت الکرسی کا سہارا لیا اور اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگا۔ میں آیت الکرسی میں مشغول تھا کہ اس نے مجھے کہا لو بھائی ہمارا گھر آ گیا ہے۔ میں نے اچانک کہا کیا مطلب ہمارا گھر؟ صرف میرے اکیلے کا گھر ہے، مگر یہ میرا گھر نہیں ہے۔ کہاں ہے یہ؟ کہاں یہ تم مجھ کو لے آئی ہو؟ پھر اس نے مجھے کہا میں تمہیں اس لیے یہاں لے کر آئی ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں کوئی چڑیل نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر تم یقین نہیں کر رہے، بار بار آیت الکرسی پڑھ رہے ہو، تمہیں بتایا ہے نا کہ میں چڑیل نہیں، مگر تم یقین نہیں کر رہے ہو۔ میں اس کی یہ بات سنی اور کہا پھر تم یہ کیسے جان لیتی ہو کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، جبکہ آیت الکرسی تو میں اپنے دماغ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ پھر اس نے کہا دیکھو ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی تو فن ضرور ہوتا ہے نا، جیسے کہ تم ایک بڑے پولیس والے ہو اور کسی بھی کیس کو بڑی آسانی سے ہینڈل کر لیتے ہو، یہ تمہارا فن ہی ہے، اور دماغ میں کیا ہے یہ فن میرے پاس ہے، سمجھے؟ اس کی بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا، مگر پھر ایک سوال ذہن میں آیا کہ اس نے کیسے جانا کہ میں پولیس والا ہوں؟ لیکن پھر اپنے ہی سوال پر شرمندہ ہو کہ لڑکی کی ذہن پڑھ لیتی ہے، یہ بات بھی میرے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب میں اس سے پوری طرح مطمئن تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام احمد ہے، اور میں نے اس بات میں سر ہلایا، اور کیا کرتا میں اس کی ہر بات کو اس کا فن ہی سمجھ رہا تھا۔ پھر میری نظر اس کے بالوں پر پڑی، واہ کیا بال تھے، لمبے گنہرے، بس میں تو اس پر پوری طرح فدا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ جگہ کیسی لگی؟ اور میں نے جگہ دیکھی تو ایک خیال ذہن میں آیا، یہ جگہ کون سی ہے؟ بس اسی وقت میرا دماغ خراب تھا کہ قبرستان میں خیال آیا، لیکن مجھے کوئی احساس نہ تھا کہ یہ قبرستان ہے کہ کوئی حسین باغ۔ میں تو اس کا بے پناہ حسن دیکھ کر گرتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا یہ جو باتیں تم سوچ رہے ہو اگر مجھ سے کہو تو کتنا اچھا ہو، مگر تم تو کیسے آدمی ہو؟ میں جتنے بھی آدمی یہاں لے کر آئی ہوں سب اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر تم ہو چپ بیٹھے ہو، بس دماغ میں ہی سوچے جا رہے ہو، چلو مجھ سے کوئی بات کرو۔ ویسے ایک بات کہوں احمد، میں نے اس بات میں سر ہلایا، کتنا اچھا ہو اگر ایسے موسم میں بارش بھی ہو جائے۔ میں نے یہ سنا اور کہا واقعی کتنا رومانٹک موسم ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے ہونٹ ہلا کر کہی، بس یہ کہنا تھا کہ یکدم ایک بارش ہونی شروع ہو گئی، اور بارش بھی اتنی تیز کہ میں اپنی پوری زندگی میں اتنی تیز بارش نہیں دیکھی تھی۔ میں نے یہی بات بس اس سے ہونٹوں سے کہی، مگر یہ کیا کہ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا
اب اس نے میرا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ قسمت ماری مجھے چھینکیں آنی شروع ہو گئی۔ شاید مجھے بخار ہو گیا تھا۔ بھائی ظاہر ہے اتنی تیز بارش اور بخار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے کہا بارش تیز ہو رہی ہے، یہاں کوئی کمرہ وغیرہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کمرہ تو ہے، البتہ بارش کم ہو سکتی ہے۔ بس اس نے یہ کہا اور بارش رک گئی۔ میری ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہ تھی کہ یہ سب اس کے کہنے پر سے ہو رہا ہے۔ میں تو بس اس کے بے پناہ حسن پہ ہی مر مٹا تھا۔ میں نے کہا اچھا یہاں کوئی اور نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، صرف آپ دونوں ہی ہیں۔ پھر میں نے کہا میرا لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں ابھی جگہ بناتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ پاس ہی قبر تھی، اس میں سے ایک مردہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر تو میں بوکھلا گیا اور چکرا کر زمین پر گر گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ سب گھر والے میرے ارد گرد کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، اور میری امی مجھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ اور پھر ابو نے مجھ سے پوچھا کہ فیاض بیٹا رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ نام کچھ اجنبی سا لگا، اور میں نے ابو سے پوچھا فیاض کون ہے؟ اور ابو نے بڑے پیار سے جواب دیا بیٹا تمہارا نام فیاض ہے، اور کس کا ہے؟ میں ایک دم بھڑک اٹھا، نہیں میرا نام فیاض نہیں، میرا نام احمد ہے، اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میں نے واپس اسی کے پاس جانا ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ لفظ ہی کہتا رہا۔ میں دوبارہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ میں مکمل طور پر اس پر فدا ہو گیا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پھر اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میرے ابو کمرے میں داخل ہوئے اور کہا آپ کیسے ہو فیاض بیٹے؟ مگر جیسے ہی ابو نے یہ نام لیا میں پھر بھڑک اٹھا، نہیں میرا نام فیاض نہیں ہے، میرا نام فیاض نہیں، مجھے نہیں پتا، میرا نام فیاض نہیں ہے۔ بچوں سی حرکتیں کرنے لگا۔ شک سا ہوا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ پھر اگلے ہی دن میرے ابو مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے میرا ایک ہفتہ علاج کیا اور مجھے اپنے نام کی پہچان ہو گئی۔ پھر اس بزرگ نے مجھ سے ساری بات پوچھی اور میں نے بتا دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ تم جب آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے تو جو تم نے روک دیا، یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی خوبصورتی دیکھ کر ڈھیلے نہ پڑنا۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خوبصورتی جیسا کہتی ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں اور خدا کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ جہاں تم نے آیت الکرسی کا ورد چھوڑا تھا وہ تمہاری محبت یا عشق نہیں تھا، بلکہ تمہارا ہوس تھا، اور خدا کے علاوہ یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ دل و دماغ میں کیا ہے۔ اس وقت تمہیں صرف اس کی خوبصورتی یاد تھی اور کچھ نہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی تمہیں اسی لیے سچ لگ رہا تھا، اور تم اس دن اس لیے بچ گئے تھے کہ اذان ہو رہی تھی۔ جاؤ اور آج کے بعد ہمیشہ سچ کو تسلیم کرنا اور کچھ نہیں۔ آج اس بات کو بیتے 5 سال ہو گئے، مگر خدا کا شکر ہے اب میں تبدیل ہو گیا ہوں، اور اس بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی چڑیل ہی تھی۔ جی تو سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔